الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سبعۃ یظلهم اللہ یوم القیامۃ لا ظل فیہ، 7 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ اتنا محبت فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالی عرش کا سایہ روز قیامت نصیب فرمائیں گے. 4 لوگ ہم ذکر کر چکے اور یہ 5واں شخص ہے جس کا آج ہم تذکرہ کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں، ہم اللہ کے ایسے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کو اللہ اپنی محبت کی بنا پر سایہ عرش نصیب فرمائیں گے. 5واں آدمی وہ ہے کہ رجل دعت امرأۃ ذات منصب و جمال، کہ ایک عورت ہے جو کہ منصب والی ہے اور جمال والی ہے، بڑے حسب اور نسب والی، اونچے مرتبے اور مقام والی ہے. وہ اس کو اپنے پاس بلاتی ہے، گناہ پر مجبور کرتی ہے. وہ کہتا ہے فقال انی اخاف اللہ، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جب ایکسٹریم شہوت ہے اور اس وقت کوئی شخص اللہ کو ناراض نہیں کرتا، ایسا بندہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے. ایسے بندے کے لیے اللہ نے بڑے خاص منصب رکھے ہوئے ہیں، جس میں ایک اس حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب بندے کے دل میں اللہ کا ڈر اتنے پیک پر ہے کہ وہ شدت شہوت، گناہ کا موقع، یہ سب دیکھنے کے باوجود، یہ سب ملنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے روکتا ہے. یعنی تقویٰ کا یہ مقام کسی شخص کو حاصل ہو، چاہے جائے کہ انسان ایسا نکلے کہ وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر میں مبتلا ہے، یا وہ کہانی ہے جو ہر چوتھے چھٹے گھر کی نظر آ رہی ہوتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. تصریح جن کی ملتی ہے قرآن میں وہ 25 پیغمبروں کی ملتی ہے، اور ضمن میں احادیث کے اندر جن پیغمبروں کا ذکر ہے وہ تقریباً 70 سے اوپر پیغمبر ہیں. اور جو تعداد ملتی ہے وہ اس طرح ملتی ہے کہ 313 رسول تھے اور اس کے علاوہ پیغمبر تھے. تو کچھ ایسی تصریحات ملتی ہیں کہ جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سارے پیغمبر گزرے، بہت سارے رسول گزرے. جن 25 پیغمبروں کو اللہ نے قرآن میں ڈسکس کیا، ان کے واقعات بیان فرمائے ہیں. ان میں ایک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جن کی آزمائش کا ایک بڑا حصہ یہی تھا کہ ان کو ذات منصب و جمال، ایک ایسی عورت نے اپنے پاس گناہ کی دعوت دی تھی کہ جو منصب والی بھی تھی اور جمال والی بھی تھی، صاحب اقتدار بھی تھی، صاحب اختیار بھی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام پہ حکم چلانے کا درجہ رکھتی تھی. اس کو وہ مرتبہ ملا ہوا تھا کہ جو حضرت یوسف پر حکم چلا سکتی تھی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام ان سب کے باوجود ان چیزوں سے بچے. وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ اللہ، کہ سارے دروازے بند کر کے، گناہوں کے سارے اسباب اکٹھے کر کے حضرت یوسف پر دھونس جمائی، رعب جمایا کہ کسی طریقے سے یہ شخص اس گناہ میں میرے ساتھ مبتلا ہو جائے. یعنی قال معاذ اللہ، اور ایسا نہیں کہ وہ فرشتہ تھے، بلکہ آگے بتایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا،
کہ عورت نے جو ارادہ کیا تو وہ خواہشات حضرت یوسف کے قلب میں بھی موجود تھی. ایسا نہیں ہے کہ خواہش ہی نہیں تھی، ایسا نہیں ہے کہ ان میں وہ طاقت اور مردانگی موجود نہیں تھی، مگر اس کے اوپر اللہ کا خوف غالب تھا. ایک بادشاہ نے قسم کھا لی کہ اگر میں جنتی ہوں تو میری بیوی، اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے 3 طلاق. تو بڑا مسئلہ مشہور ہوا کہ اب کیا ہوا، طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ کیونکہ دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی شخص جنتی ہے یا جنتی نہیں، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. نہ کوئی صحابیت کے درجے پہ پہنچے تو بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی مجدد کے درجے پہ پہنچے، غوث قطب اور ابدال کے درجے میں جس کا روایات احادیث میں مشکات میں ذکر ہے، کوئی اس درجے تک بھی پہنچ جائے تب بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں جنتی ہے. حتیٰ کہ جو ہمارے اکابر، جو بڑے بزرگان دین کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اگر ان کو کہیں نا کہ یہ پکے جنتی ہیں تو یہ غلط ہے، یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے. ہمارے بزرگوں کا جب انتقال ہوا تو ہمارے استاد جی نے فرمایا کہ مجھے اغلب الی الیقین ہے کہ اللہ انشاءاللہ بخشش فرما دیں گے. بہت محتاط جملے، نہ ہم کسی کے بارے میں یقینی طور پر اس کے مرنے سے پہلے نہیں کہہ سکتے، اس کے مرنے کے بعد نہیں کہہ سکتے، اس کے نیکی کے کام دیکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، نہ کوئی اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی ملنے کی، سختی سے منع کر دیا کوئی مجھے ملنے نہ آئے. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کی دینی خدمات ایسی تھیں کہ انکار نہ کر سکیں، اور اندر آئے، پردے میں بیٹھ کے کہنے لگے کہ اماں آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ سے تو دین کا اتنا بڑا حصہ منقول ہے کہ دین کا 1/4 حصہ تو اماں عائشہ نے بیان کیا. حضرت ابوبکر مسجد میں بیٹھ کر بات بیان فرماتے تھے تو اماں عائشہ صدیقہ اندر سے لکھ کر بھیجتی تھیں کسی کھال کے ٹکڑے کے اوپر کہ آپ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ ایسے نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اس طرح ارشاد فرمائی تھی. تو حضرت ابوبکر وہی رکا اٹھا کے ممبر پر بولتے تھے کہ میں نے تو یہ بات کہی تھی، مگر اللہ کے نبی کی اہلیہ، یہاں نہیں کہا کہ میری بیٹی، بلکہ یہاں پر اللہ کے نبی کی اہلیہ اما عائشہ امیر ام المؤمنین عائشہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی. اگر اس سے متفق ہوتے تو اپنی بات سے رجوع فرماتے، اگر متفق نہیں ہوتے تو کہتے میں نے ایسے سنا ہے تو میں ایسے بیان کر رہا ہوں، انہوں نے ایسے سنا تو وہ ایسے بیان فرما رہی ہیں. تو اتنی بڑی آپ کی ذات، اتنی بڑی آپ کی ہستی، اتنا بڑا آپ کا مقام، اللہ کی قسم آپ کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے. تو عائشہ صدیقہ ایسا روئیں کہ جو چادر پہنی ہوئی تھی نا، وہ چادر سے آنسو صاف کیے، ناک صاف کی، اور ایسے کہ ناک سے بھی پانی آتا ہے جب انسان شدت سے روتا ہے، سب کچھ صاف کرنا کیا، اور اتنا صاف کیا کہ وہ جو چادر پہنی تھی ساری کی ساری گیلی ہو گئی. ایسے نہیں کہ اس کا کونا بھیگ گیا، ساری کی ساری چادر گیلی ہوئی. اور پھر ایک جملہ بولا، کیا بولا؟ فرمایا کہ عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے. حضرت عبداللہ کو ملاقات کی اجازت ہی اس شرط پر ملی تھی کہ آؤ گے، عیادت کرو گے، چلے جاؤ گے، تعریف نہیں کرو گے، خبردار جو میری تعریف کی. سیرت عائشہ دیکھ لیجیے سید سلیمان ندوی کی کہ کیا ڈر تھا ان لوگوں کے سینوں میں، کیا خوف تھا ان لوگوں کے سینوں میں. آج ہم 2 تقریریں کر لیتے ہیں، 2 سپارے پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں ہم تو لوگوں کے لیے دعا کریں گے تو ان کی بخشش ہو جائے گی. اللہ اکبر. اپنے آپ کو نہ جانے کیا فن خان سمجھ لیتے ہیں، 2-4 نفلیں پڑھ کے، 2-4 تسبیحات کر کے، 2-4 صدقہ اور خیرات کر کے تو کسی کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا. تو بادشاہ کے بارے میں کون کہ جنتی ہے جہنم میں. تو جو مفتی اعظم تھے وہ ان سے ملے، اور یونس پالنپوری صاحب نے واقعہ لکھا ہے. مفتی اعظم ان سے ملے اور کہا کہ میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں.
تنہائی ہوئی کہ بادشاہ سلامت مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا گناہ ہو جس گناہ کی وجہ سے، جس گناہ کو آپ نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو۔ کہاں ہے؟ کہ کیا گناہ ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک باندی نے، ایک نوکرانی نے میرا بستر لگایا، اور جب میں کمرے میں آیا تو تنہائی تھی، تو میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ نوکرانی اور بادشاہ اور نوکرانی میں کیا نسبت، مگر وہ کہنے لگی یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈرو، کسی عورت کی عزت پہ ہاتھ مت ڈالو، کسی عورت کی طرف غلط نظر سے مت دیکھو، کسی عورت کی طرف اپنے خیالات کو برہنہ اور گندا نہ کرو، یا ملک اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ کہنے لگے کہ میں نے اپنا ہاتھ روک دیا اور اس کو جانے دیا۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت مبارک ہو، آپ کی طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو گناہ سے روکا، پھر کیا؟ پھر جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اگر اللہ کے نبی سے یہ بات 1 یا 2 مرتبہ سنی ہوتی تو میں کبھی بھی نہ سناتا، مگر یہ بات میں نے نبی علیہ السلام سے 7-8 مرتبہ سنی، یعنی بہت زیادہ مرتبہ سنی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2496 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا، اور کفل وہ شخص تھا جس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا تھا، کوئی گناہ نہیں چھوڑا تھا۔ پھر 60 دینار کے اوپر ایک عورت کو لے کر آیا تو وہ کانپنے لگی، ڈرنے لگی، گھبرانے لگی، تو کہنے لگا اکرہتھا، میں نے تیرے اوپر زبردستی کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں پریشان ہو رہی ہوں؟ کہا میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، کفل تو ایسے کئی گناہ کر چکا، جا میں تمہیں چھوڑتا ہوں، یہ پیسے بھی میں تمہیں دیتا ہوں، اور جاؤ اور چلی جاؤ، اور اس بات کی گواہ رہنا کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت، اسناد حسن، امام ترمذی کہتے ہیں روایت صحیح ہے اور بالکل درست ہے کہ صبح کے وقت کفل کا انتقال ہوا۔ لوگوں نے کہا کفل جیسا شرابی، کبابی، گنہگار شخص ہم نے کبھی دیکھا نہیں، ہم تو اس کو چوراہے پر لٹکائیں گے تاکہ نمونہ عبرت بنے، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ کتاب التوابین میں یہ اضافہ ہے علامہ ابن قدامہ کی۔ تو کفل کے گھر کے دروازے پر صبح کے وقت اللہ کی طرف سے نورانی الفاظ میں لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر للکفل، اے لوگوں اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ نے کفل کی بخشش کر دی۔ لوگوں کو یہ راز پتا تھا، راز تو اللہ جانتے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز کو بیان فرمایا کہ اللہ کو پاک دامنی اتنی پسند ہے، اللہ کو نظروں کا پاک دامن ہونا اتنا پسند ہے۔ رجل ایک ایسا شخص ہے، دعته امرأة، اس کو ایک عورت بلاتی ہے، ذات منصب و جمال، ایک بڑے منصب والی، ایک بڑے جمال والی عورت بلاتی ہے، مگر وہ کیا کہتی ہے؟ میں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے کالجوں میں بے راہ روی کا راستہ ہے، ہمارے کالج ہیں، اسکولز ہیں اور یونیورسٹیز ہیں جس کے اندر بے راہ روی اس قدر ہو چکی ہے کہ کردار کشی اس قدر ہو چکی ہے، مردوں کی طرف سے بھی، عورتوں کی طرف سے، ہر شاید دوسرے دن یا تیسرے دن یہ کمپلینز خواتین کی طرف سے آتی ہے کہ شوہر ایکسٹرا میریٹل افیئر کا شکار ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو باہر نکلنے نہیں دیا جاتا، تو جہاں وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر کر رہا ہے تو وہ کون خواتین ہے جو گھر سے باہر نکلتی ہیں؟ انہیں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، گھر بیٹھی کے ساتھ تو میریٹل افیئر نہیں بن رہا۔ یہ سب چیزیں ہیں کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، جب انسان کا دل باؤنڈ نہیں رہتا اللہ کے خوف سے، تو پھر اس طرح کی چیزیں ہونے لگتی ہیں کہ مزاجوں میں تباہی ہونے لگتی ہے، شہوتیں بے ہنگم ہونے لگتی ہیں، اور انسان کے قلب میں اللہ کا خوف نہیں رہتا،
اور یہ اللہ کا خوف ایسی چیز ہے، صرف اللہ کا خوف، صرف اللہ کا خوف ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں گناہوں سے بھی روک سکتا ہے، ہمیں دیگر برائیوں سے بھی روک سکتا ہے۔ اللہ کا خوف، یہ سفوگیشن ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو ایک پابند انسان بناتی ہے، ایک ایسا انسان بناتی ہے کہ جو دنیا کے لیے مثال بن سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ آج ہمارے لوگ چونکہ خواہشات ایسی بے ہنگم ہیں، چیزیں ایسی بے ہنگم ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کو جان مال کی وہ تمام چیزیں دے دیتے ہیں جو وہ خود بھی استعمال نہیں کرتے۔ باپ بازار سے گھوم کے آ جاتا ہے، جیب میں پیسے ہوتے ہیں، وہ سب چیز خرید سکتا ہے مگر پیسے بچا رہا ہوتا ہے، لیکن بیٹی کہتی ہے کہ مجھے وہ چاہیے تو دوڑ کے جاتا ہے، لا کے دیتا ہے، اسی وقت ہاتھ میں پیسے دیتا ہے، مگر بیٹی کیا کہتی ہے؟ ابا نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، ابا تو میرے ساتھ ایسے، اماں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، ابا نے تو میرے ساتھ ایسے کیا ویسے کیا۔ بچوں کے دل میں شکوے، بچوں کے دل میں گلے، کیوں جی؟ اس لیے کہ خواہشات باؤنڈ نہیں ہیں، خواہشات کے اوپر کوئی پہرا نہیں ہے، اپنی خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں، ان کی کوئی لمیٹیشن کسی ایک جگہ پہ آ کے نہیں رکتی۔ کیوں جی؟ ساری قربانیاں ماں دے رہی ہے، ساری قربانیاں باپ دے رہا ہے، اور بچہ فین ہے کس کا؟ اس اداکار کا، اس موسیقار کا، وہ جو کہے گا بچہ بانے گا۔ لیکن جس نے تیرے لیے اتنی قربانیاں، جس نے تیرے لیے راتوں کی نیندیں حرام کر دی، جس نے اپنی زندگی کا سکون برباد کر دیا، جس نے اپنے حسن اور جوانی کو تجھ پہ نشاور کر دیا، وہ ایک کروڈ والد ہے، وہ ایک کروڈ ماں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم خود اپنے بچوں کو نہ تقویٰ کی ترغیب دیتے ہیں، نہ للہیت کی ترغیب دیتے ہیں۔ تقویٰ ایک اللہ کے بارے میں سفوگیشن۔ ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا، کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اسلام سے متنفر ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ اسلام آپ کو ہر وقت نہ ڈیگریڈ رکھتا ہے، اسلام آپ کو ہر وقت ڈی مورلائز رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ کرو وہ کرو، بڑوں کے سامنے چپ ہو جاؤ۔ اب جب میں صحیح ہوں تو میں بڑوں کے سامنے کیوں چپ ہو جاؤں؟ جب دیکھ رہا ہوں کہ بڑے غلط کر رہے ہیں تو میں کیوں چپ ہو جاؤں؟ جب میں دیکھ رہا ہوں، وہ اسلام ہمیں ترقی سے روکتا ہے۔ عورتیں باہر نکلتی ہیں تو ترقی کا رستہ کھلتا ہے، عورتیں باہر کماتی ہیں، خود دیکھو کہ ایک بندہ کما رہا ہے اور 6 بندے کما رہے ہیں تو فرق ہوگا نا؟ بھی فرق ہوگا، ظاہر بات ہے ایک بندہ کما رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مقصد صرف کمائی کو رکھ دیا، آپ نے مقصد کسی مورل ویلیو کو نہیں رکھا، آپ نے مقصد صرف کمائی کو رکھ دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ عورت پردہ کرتی ہے اس لیے کہ اس کو ڈر ہے، آپ جو ہے وہ صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ آپ کو ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دینی ہے، تو آپ، اور جب آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ شرمندہ رہتے ہیں، آپ پریشان رہتے ہیں، اسی وجہ سے آپ نے دین چھوڑ دیا۔ آپ جب شراب پیئیں گے مسلمان ہوگا تو آپ کو پریشانی ہوگی، اس لیے آپ نے شراب پینے کے لیے ایمان کو چھوڑ دیا۔ یہ میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں، میرے ساتھ یہ واقعات شاید 20 بار سے بھی اوپر پیش آ چکے ہیں۔ اسی شہر کراچی کے نوجوان اور اسی پاکستان کے نوجوانوں کے یہ سوال ہے کہ کیوں؟ جب ان کی باؤنڈنگ نہیں ہے، خواہشات کی باؤنڈنگ نہیں ہے، جب خواہشات کی باؤنڈنگ نہیں ہے تو بس پھر وہ کس جگہ پہ آ کے رکیں گے کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ کیوں؟ میں آپ کو بات کروں، آپ کی ہماری سب بات کیسی کر رہے ہیں؟ خیر، شاید یہ جو ہمارے جوان لوگ ہیں وہ یہ سکیں، مگر جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ کہیں گے کہ ہاں ہاں یہ سوال ہیں، یہ سوال ہیں۔ آپ کو ایک مثال کے طور پہ ایک سوال پوچھ دیا ہوں۔ ایک نوجوان نے سوال کیا کہ مرد عورت کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو سوسائٹیکل کنسٹرکٹڈ ہے، یہ جینڈر سوسائٹیکلی کنسٹرکٹڈ ہے، بایولوجیکل مرد عورت ایک ہی ہوتا ہے، دونوں کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، دونوں کی ناک ہوتی ہے، دونوں کی زبان ہوتی ہے، دونوں کے کان ہوتے ہیں، یہ جو مرد عورت کا فرق یہ سوسائٹیکلی کنسٹرکٹ ہے، ورنہ تو مرد عورت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایسے سوالات ہیں، لہذا مرد عورت میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا منہ سے جو آواز نکلتی ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو وہ تو سوسائٹیکلی کنسٹرکٹڈ ہے۔ میں نے کہا واہ، عورت کی آواز بھی سوسائٹیکلی کنسٹرکٹڈ ہے، مرد کی آواز بھی پیدائشی سوسائٹیکلی کنسٹرکٹڈ ہے۔ کیسے دماغ خراب ہے؟ ایسے دماغ خراب ہیں، یعنی اس موضوع کے اوپر کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن میں نے اس سے 45 منٹ سے اوپر بات کی، لیکن بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن کیا ہے، جب آپ کی خواہشات باؤنڈ نہیں ہیں،
آپ کو کیا چاہیے؟ گیمز چاہیے. مجھے کیا چاہیے؟ مجھے فلاں لڑکی سے بات کرنے دو. آپ کو یہ چاہیے؟ مجھے فلاں کام کرنے دو. خواہشات آپ کی باؤنڈ نہیں ہے. جب خواہشات آپ کی باؤنڈ نہیں ہے تو آپ کو ماں باپ بھی برے لگیں گے، آپ کو ٹیچر بھی برا لگے گا، آپ کو انسٹرکٹر بھی برا لگے گا، آپ کو ہر بندہ برا لگے گا. کیوں برا لگے گا؟ اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں میری مرضی ہونی چاہیے. جو 90% لوگ ایمان چھوڑ رہے ہیں آج کل. ہم کہتے ہیں نا ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. میں بہت ڈر کے کہہ رہا ہوں، بہت ڈر کے کہہ رہا ہوں، شاید اگلے 5-10 سال کے اندر ہمارا یہ کانسیپٹ ٹوٹ چکا ہوگا کہ میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ ہے. یہ کانسیپٹ ٹوٹ چکا ہوگا. ہم دیکھیں گے ہمارے محلوں کے اندر مرتد گھوم رہے ہیں. کیوں؟ کچھ عرصہ پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ جو فلاں ویب سائٹس ہیں، فلاں ویب سائٹس ہیں، وہ دیکھ کے آپ کو شرمندگی ہوتی ہے، آپ توبہ کرتے ہو، معافی مانگتے ہو. مگر جب یوٹیوب دیکھتے ہو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھنا وہ جو ویب سائٹس ہیں یہ ویب سائٹس آپ دیکھ کے آپ کو شرمندگی ہوتی ہے، یہ اتنی خطرناک نہیں ہے. لیکن جب آپ یوٹیوب دیکھتے ہو تو یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ آپ کو سیکشولی انہانس کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو بھی ہے وہ آپ شرمندہ ہوتے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، مگر جب یہ دیکھتے ہو تو آپ کہتے ہو میں شرمندہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. چنانچہ آپ اپنے بڑوں کو گالیاں دینا شروع کرتے ہو. آپ اپنے بڑوں کو گالیاں دیتے دیتے کیا ہو جاتا ہے؟ میں یہ بات کروں گا تو آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں میں شاید کسی پارٹی کا ہوں. میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں، نہ مجھے پارٹیوں کے نام بھی نہیں آتے. لیکن میں ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں. مگر کیا ہے؟ اولادوں نے اپنے استادوں کو خود غرض سمجھنا شروع کر دیا. ایسا ہے نا؟ اولادوں نے، ہم لوگوں نے، ایک جنریشن ہے ہمارے اندر موجود بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے اندر جنریشن ایک ہے 40-50 پلس لوگ اور ایک 40-50 سے نیچے. یہ جو جنریشن ہے 40-50 سے نیچے یہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے. کسی پر، نہ کسی سیاستدان پر بھروسہ کریں گے، نہ کسی استاد پر بھروسہ کریں گے، نہ کسی عالم مفتی پر بھروسہ، کسی پر بھروسہ نہیں کریں گے اور اپنے اوپر بھی بھروسہ نہیں کریں گے. تو پھر کیا ہے؟ کیا زندگی ہے؟ چنانچہ ایمان بھی ہاتھ سے نکل رہا ہے. یہ سب اس کی بنیادی ریزن اس حدیث میں بتائی. جب خواہشات بے ہنگم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، انسان ان خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے تو تباہی بچ جاتی ہے. ایک ایگنوسٹک ہیں جو اپنے آپ کو ایگنوسٹک مسلم کہہ رہے ہیں، امریکہ سے مجھ سے بات کر رہے ہیں، کہنے لگے میں 10 سال سے ایگنوسٹک ہوں اور اتنا پریشان ہوں، مجھے آپ بتاؤ مجھے کرنا کیا. میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں آپ کو بتا رہا کیونکہ آپ مجھ پہ بھروسہ نہیں کرو گے. کہنے لگا کہ میں پوری کوشش کروں گا آپ پہ بھروسہ کروں، لیکن میرا دماغ ایسا بن چکا ہے کہ میں کسی پہ بلیو نہیں کر سکتا. آپ جو مجھے بات بتاؤ تو میں چیٹ جی پی ٹی جیمینائی سے چیک کرتا ہوں کہ مولوی صاحب ٹھیک بتا رہے ہیں غلط بتا رہے ہیں. ڈاکٹر جو دوائی دیتا ہے چیٹ جی پی ٹی جیمینائی سے چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹھیک دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، خود اپنا کمیشن تو نہیں مار رہے. یہ ہماری قوم نے اعتماد کرنا چھوڑ دیا. اب سے کچھ عرصے بعد ایسے کیسز آئیں گے ہر اولاد اپنے ماں باپ سے ڈی این اے چیک کروا رہے ہیں کہ ہم ان کے اولاد ہیں بھی یا نہیں ہے، جیسا کہ مغرب میں ہو رہا ہے. چنانچہ ماں باپ کیا کریں گے؟ ماں باپ وہی کریں گے جو آج وہاں پہ ہو رہا ہے کہ اپنی اولاد کو گھر سے کک آؤٹ کریں گے اور گھر میں کتے لا کے پالیں گے کہ ہم کتے پالیں گے. کتے پالنا زیادہ بہتر ہے، اولاد کو پالنا درست نہیں ہے. کیا ان کا دماغ ٹھیک ہے؟ ان کا دماغ خراب ہے اور ہمارا بھی ہوتا جا رہا ہے. ہماری قومیں بھی ہوتی جا رہی ہیں. ایسے نوجوان آ رہے ہیں جو ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ کتا پالنا کیوں نہ جائز ہے، اب کتا پالنے کو کیوں منع کرتے ہیں. اسلام نے ہمیں اتنا زیادہ چھوٹا کر دیا، اتنا زیادہ باؤنڈ کر دیا ہے کہ آپ کتا پالنے کو منع کرتے ہیں. کتا بھی تو جانور ہے، سانپ بھی جانور ہے وہ بھی پالو، چوہے بھی جانور ہے وہ بھی پالو، کاکروچ بھی جانور ہے وہ بھی پالو، بلکہ اپنے مہمانوں کو ساتھ پالا کرو. آپ اپنا بچہ نہیں پال سکتے لیکن سانپ پالنے کو تیار ہیں. آپ اپنے بیٹے کو نہیں، اپنی بیٹی کو نہیں پال سکتے مگر کتا پالنے کو تیار ہیں. کیوں؟ جب ہماری خواہشات بے ہنگم ہوتی ہیں تو صرف بیوی کے اوپر گزارا نہیں ہوتا، صرف گھر کے اوپر گزارا نہیں ہوتا، پھر صرف زنا کے اوپر گزارا نہیں ہوتا، پھر ریپ کر کے چیک کرتی کہ ہمیں کیسے سکون ملے. پھر صرف شراب کے اوپر گزارا نہیں ہوتا، شراب میں ٹیبلٹس ڈلتی ہیں. میرے پاس کتنے فتاوا آ چکے جن کی میں نے کئی ڈاکٹروں سے تحقیق کی کہ شراب پی ہے، اب شراب میں نشہ نہیں آتا تو اس میں ٹیبلٹ ڈالی ہے، ٹیبلٹ ڈال کے شراب پی ہے تو اب شراب پی کر طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، ٹیبلٹ کھا کے طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی. اب ہم کیا کریں؟ اب اس کے ڈرگ اسپیشلسٹ یا فلاں ڈاکٹر، ان سے پوچھا کہ ابھی اس کا کیا کرنا ہے، مسئلے کا حل بتانا ہے، ظاہر بات ہے دماغ پہ کس چیز کا اثر زیادہ ہے
اس کے مطابق شریف فیصلہ ہوگا۔ یہ میں آپ کو یہ اس گلستان جوہر اور ماڈل کالونی کے ایریا کے درمیان کی بات بتا رہا ہوں کہ یہاں سے کوئی 15-20 فتاوی جات ہم حل کر چکے ہیں کہ لوگ صرف شراب پہ گزارا نہیں کر رہے بلکہ شراب کے اندر وہ گولیاں ڈال کے پی رہے ہیں، تب بھی ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی، تب بھی ایسے مسائل ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں، اور کتنے ہزاروں ہیں جو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو باؤنڈ کریں، اپنے ہاتھوں کو باؤنڈ کریں، اپنے دل کو باؤنڈ کریں شریعت کے اوپر، اور شریعت کے اوپر باؤنڈ کرنا ضروری ہے۔ بھئی باؤنڈری ضروری کیوں ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے شہر میں یا موٹر ویز کے اوپر ایک سپیڈ لمٹ ہے نا، کہ اس سپیڈ لمٹ میں آپ گاڑی چلائیں گے، آپ کو سیٹ بیلٹ باندھنا ضروری ہے، آپ کو ہیلمٹ پہننا ضروری ہے۔ بھی باؤنڈریز ہونی نہیں چاہیے۔ جو چاہے کراچی شہر فیصل کے اوپر 180 کی سپیڈ میں چلائے، خود بھی مرے گا، لوگوں کو بھی مارے گا، ایسا ہے نا۔ یہ باؤنڈریز ہمارے فائدے کے لیے، ایسے دین کی جو باؤنڈریز ہے وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے، ہماری ضرورت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔